إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے عربی کا، یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور آج ذی قعدہ کی 24 تاریخ ہے. اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، جو عربی مہینہ کا آخری مہینہ ہوتا ہے. ذی الحجہ مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں ماہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس مہینے میں کیا کام کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی اس کے ضمن میں گفتگو ہوگی. تو قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے
اس کا ترجمہ آپ سنیں اور اس کو آپ سمجھتے چلیں۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے والفجر ولیال، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی اہمیت کو بتلانا چاہتا ہے تو اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں اللہ قسم کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی بڑی اہمیت ہے، وہ بڑا مقام رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے نظر میں اسے عالی مرتبہ حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سال بھر میں کچھ ایسے مواقع رکھے ہیں، حسین مواقع، کہ جس میں انسان عبادت کر کے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کروا کر کے اللہ رب العالمین کا قریبی بن سکتا ہے، ان کا نزدیکی بن سکتا ہے اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کا مستحق بن سکتا ہے۔ بعض ایسے مواقع، حسین مواقع اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، انہی میں سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے، جن کی بڑی فضیلت ہے کہ انسان اس مہینے میں ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں جو اللہ رب العالمین نے نیکیاں اور ثواب رکھا ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جس سے فجر کے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ فجر کے وقت کی اہمیت کتنی ہے۔ اور 10 راتوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ ان 10 راتوں سے مراد جمہور مفسرین، اکثر مفسرین نے ذی الحجہ کی پہلے 10 راتوں کو مراد لیا ہے، کہ ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں وہ اس سے مراد ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلا جو عشرہ ہے ان کی فضیلت ہے، ان کی راتوں کی، ان کے دنوں کی، تو اس کی فضیلت کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے اور ان کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 راتوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا ہے۔ ذی الحجہ مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو آپ سنیں اور سننے کے بعد ذہن و دماغ میں آپ ان کو بٹھانے کی کوشش کریں کہ ذی الحجہ کے مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور اسے معنی کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں پہلے جو 10 دن ہیں ان میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، 1 تاریخ سے لے کے 10ویں تاریخ تک، اس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟
صحابہ کرام نے عرض کیا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟ اتنا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے جتنا ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیان کرتے ہیں کہ مگر الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلا جہاد فی سبیل اللہ میں، جان اور مال سب کچھ لے کر نکلا اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے کے لیے، جہاد بھی نکلا، اور پھر ان میں سے کسی بھی چیز کو لے کر وہ آدمی واپس نہیں ہوا، یعنی میدان جہاد میں شہید ہو گیا وہ آدمی، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو آدمی جان و مال لے کر میدان جہاد میں نکلتا ہے، پھر وہ آدمی شہید ہو جاتا ہے اور ان کا مال بھی جہاد کے راستے میں ختم ہو جاتا ہے، تو اس آدمی کی زیادہ فضیلت ہے۔ ورنہ صرف جہاد میں نکلنا، جو آدمی شہید نہیں ہوا ان کا مال بھی کیا ہے، خرچ نہیں ہوا، لیکن میدان جہاد میں نکلا ہے، اور ایک طرف ذی الحجہ کے یہ 10 جو دن ہیں، ان میں سے کیا ہے، کوئی آدمی گھر بیٹھے نیک عمل کر رہا ہے، تو یہ عمل کیا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ذی الحجہ کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، یہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا۔ اور ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے ایک دن یوم عرفہ کا بھی دن ہے۔ عرفہ کا دن 9 تاریخ ذی الحجہ کی 9 تاریخ مقام و مرتبہ ہے اس کا۔ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے تعلق سے، یہ عرفہ کے دن اللہ رب العالمین عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے، عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں عرفہ کے دن سارے لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے، اور جہنم سے کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو عرفہ کے دن آزاد بھی کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد بھی کرتا ہے۔ یہ اس مہینہ کی فضیلت ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو اس کی بھی فضیلت ہے، اس کا بھی مقام ہے، اس کا بھی مرتبہ۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے بھی آ رہا ہے، 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن۔ اور اسی طرح سے یہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان میں سے 10ویں تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، جن کو یوم النحر کہا گیا ہے۔ کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ ذی الحجہ کی جو 10ویں تاریخ ہے، جو قربانی کا دن ہے، یہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ پورے سال 365 دنوں میں سب سے افضل ترین دن یہ قربانی کا دن ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، سال میں جتنے دن بھی ہیں ان میں سے سب سے عظیم ترین دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یوم القر، یعنی 11ویں ذی الحجہ، ایام تشریق کے 11ویں ذی الحجہ، جس دن منا بھی لوگ جاتے ہیں، تو یہ مقام اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ حدیثیں ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، اس لیے اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو
تو جب اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے اس مہینے کی، تو اب انسان کو اس مہینے کی پہلے 10 دن میں کیا کیا کام کرنا چاہیے، کیا کیا کام کرنا چاہیے انسان کو، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہے، 1 تاریخ جب چاند نکل آئے تو اسی وقت سے انسان کو نیک اعمال میں سے جو تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب تکبیرات پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ پکارتے رہنا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد۔ اسی طرح سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان تکبیرات کو کہتے رہنا چاہیے کہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ دونوں صحابہ کرام مدینہ کے بازار میں نکل جاتے تھے اور یہ سب تکبیرات زور زور سے کیا ہے پڑھتے تھے، اور پھر دوسرے لوگ سن کر وہ بھی کیا ہے ان کلمات کو، ان تکبیرات کو پڑھتے تھے۔ ان لوگوں کا معمول تھا، اور اسی طرح سے ہر کیا ہے فرض نماز کے بعد ان کا اہتمام کرنا پڑھنے کا، تو یہ ذی الحجہ کے مہینے میں کرنے کا ہے، یہ سب کرنا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب کرنے کا۔ ذی الحجہ کی جو پہلی تاریخ نظر آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کوئی ایک بیان کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 9 روزے رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزہ رکھا کرتے تھے، ہر مہینے میں 3 روزہ، 13ویں تاریخ کو، 14ویں تاریخ کو اور 15ویں تاریخ کو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزہ رکھنے کے تعلق سے، اس مہینے میں یہ معمول تھا۔ تو سنت یہ ثابت ہوئی کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک انسان کو روزہ رکھنا چاہیے سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک روزہ کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک روزہ کی فضیلت، جو آدمی ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ اگر کسی نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری میں بنا دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت کی دوری میں اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے اس آدمی کو جہنم سے، یعنی جہنم سے اتنی دور اللہ رب العالمین اس آدمی کو کر دیتا ہے کہ جہاں سے 70 سال تک کیا ہے انسان چلتا رہے، اتنی دور کر دیتا ہے۔ یہ مقام ہے، مرتبہ ہے ایک روزہ کی، چاہے وہ نفل روزہ ہو، فرض ہو، کچھ بھی ہو۔ یہاں تو نفل کی بات ہو رہی ہے، سنت کی بات ہو رہی ہے۔ عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ روزہ رکھنے کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اور 9ویں ذی الحجہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عرفہ کے دن 9ویں ذی الحجہ، اس دن جو آدمی روزہ رکھتا ہے، اس روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے 2 سال کا گناہ اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے، 2 سال کا گناہ معاف فرماتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی، صرف 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی یہ فضیلت کہ صرف 9ویں تاریخ کو جو آدمی روزہ رکھتا ہے ان کی یہ فضیلت ہے، ان کا یہ مقام ہے کہ 2 سال کے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور 1 تاریخ سے لے کر جو 9 تاریخ تک روزہ رکھے گا ان کی اور زیادہ فضیلت ہے، اور زیادہ مقام ہے، اور زیادہ مرتبہ ہے۔
تو جو آدمی 1 تاریخ سے لے کر پہلی تاریخ تک روزہ رکھ سکتا ہے ان کو 9 روزہ رکھنے چاہیے. کوئی آدمی اگر نہیں رکھ سکتا ہے، طاقت نہیں ہے، تو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، گناہ معاف ہوں گے. تو یہ اس مہینے میں کیا ہے، یہ سب کام کرنے کے ہیں. اور ذی الحجہ کے مہینے میں سب سے بڑا کام اور کیا کرنے کا ہے؟ الحج والعمرۃ، حج کا یہ مہینہ ہے، اس میں حج کیا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسری عمرہ تک جو آدمی ایک مرتبہ عمرہ کر لیتا ہے تو دوسرا عمرہ کرنے تک اس بیچ کے جتنے گناہ ہیں یہ اللہ رب العالمین سب معاف فرما دیتا ہے. یہ عمرہ کرنے کی فضیلت. اور جو آدمی حج کر لیا ہے کسی نے اور حج مبرور ہے، حج مبرور کسی نے اگر کر لیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حج مبرور کرنے والوں کا بدلہ صرف جنت، صرف جنت. یعنی ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے جو آدمی حج کر لیتا ہے حج مبرور. حج مبرور اصل میں کہتے ہیں اس حج کو جس حج کے دوران انسان کچھ گناہ کا کام نہ ہو، ان سے کوئی غلطی نہ ہو. حج کے جو بھی طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ سب اسی طریقے کے مطابق، سنت نبوی کے مطابق کوئی آدمی اگر حج کر لیتا ہے جس میں فسق و فجور اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی وغیرہ یہ سب کیا ہے نہ ہو، اور صحیح سالم انہوں نے کیا ہے حلال روپیے سے کیا ہے انہوں نے حج کر لیا ہے، اور جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو بہو انہی طریقوں کے مطابق انہوں نے کیا ہے حج کیا ہے، اور کہیں کوئی کیا ہے غلطی اور فالٹ کیا ہے نہیں ہے، ایسے حج کو حج مبرور کہتے ہیں. ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا بدلہ جنت ہی ہے. ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین جنت کو واجب کر دیتا ہے. تو اس مہینے میں سب سے بڑا عمل حج ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان کے اوپر جب اتنا مال ہو جائے، زندگی میں ایک مرتبہ یہ حج واجب ہوتا ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ اتنا مال ہو جائے انسان کے پاس کہ خانہ کعبہ تک پہنچ سکے، پھر وہاں سے واپس آ سکے، اور جتنے دن جانے میں آنے میں لگیں گے، آنے اور جانے کا خرچ، اور جتنے دن کیا ہے وہاں پر رہیں گے اتنے دنوں تک کا گھر کا خرچ، بیوی بچوں کا خرچ کنہی کے پاس اگر موجود ہیں کہ کعبہ شریف تک آنے جانے کا کرایہ، اور اتنے دنوں تک کیا ہے گھر میں جو بیوی بچے موجود ہیں ان کی کفالت میں ان کے لیے خوراک مہیا ہے، اتنا مال اگر کسی کے پاس ہو چکا ہے تو ان کے اوپر حج واجب ہو گیا. اب ان کو حج کرنا ضروری ہے، اب ان کے اوپر حج کرنا ضروری ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ طاقت والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر کیا ہے حج کو واجب کیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج کو واجب کیا. اب ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، کتنے پیسے ہیں، حج کو میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا ہوں، اور اتنے دنوں تک کا خرچ میرے گھر میں موجود ہے نہیں. ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، اس لیے کیا ہے ان کے اوپر ان کے حساب سے کیا ہے ان کے اوپر حج واجب ہے. اپنے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے. دوسرا آدمی صرف قیاس کرے گا، اندازہ لگائے گا، لیکن آدمی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ میرے اوپر ابھی حج واجب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو جس آدمی کے اوپر حج واجب ہو چکا ہے ان کو حج کر لینا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کب کیا ہے موت آ جائے گی، اور حج کیا ہے جو ایک بڑا عمل ہے پوری زندگی کا وہ کیا ہے باقی رہ جائے گا اور وہ نہیں کر پائے گا، اور یہ واجب ہے. اگر کوئی آدمی مال رہنے کے باوجود بھی اگر حج نہیں کرتا ہے تو اب ان کے ایمان کا خطرہ ہے، ان کے ایمان کا خطرہ ہے. حج کے کیا اسلام کے 5 ارکان میں سے کیا ہے ایک رکن یہ حج، اس لیے حج کرنا انسان کے لیے پوری زندگی میں ایک مرتبہ ضروری ہے. ایک مرتبہ کسی نے حج کر لیا اور اس کے بعد بھی ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو نفلی حج اس کے بعد وہ کر سکتے ہیں، نفلی حج کر سکتے ہیں. اگر خود نہیں کرتے ہیں تو کسی اور کو کیا ہے وہ اپنے پیسے دے سکتے ہیں نفلی حج کے لیے کہ دوسرا آدمی ان کے پیسے سے حج کرے، ان کو بھی نیکی ملے گی وغیرہ.
تو یہ حج ہے جو اس مہینے میں کرنے کا ہے، عمرہ ہے جو اس مہینے میں، سال کی کسی بھی دن میں کیا ہے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، عمرہ کے لیے کوئی مہینہ مقید نہیں ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں جو آدمی عمرہ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حج کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے والا حج کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے والوں کی بھیڑ زیادہ لگتی ہے مکہ مکرمہ میں، آدمی زیادہ تر رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ایک عمرہ ہوتا ہے، ایک حج ہوتا ہے۔ بہرحال حج کا یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھلایا اور امت مسلمہ کو اس کی تعلیم دی۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں حج بھی کرنا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں روزہ رکھنا، نفلی روزہ جیسا کہ بتلایا گیا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں کیا ہے نفلی عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، جن میں سے نماز ہے۔ فرض نماز تو آپ کو ہر حال میں ہر دن پڑھنا ہے، یہ تو واجب ہے، کسی بھی صورت میں نماز کسی کے اوپر سے معاف نہیں ہے۔ ہر حال میں نماز کیا ہے بالغ عاقل شخص کے اوپر واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کام کرنا یہ بہانہ ہے، اس کی وجہ سے انسان سے کیا ہے نماز معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر بیمار ہے اور کہے کہ میں بیمار ہوں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں تو اس کی وجہ سے کیا ہے ان کی نماز معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ جو آدمی عاقل ہے بالغ ہے ان کے اوپر نماز فرض ہے، ان کو ہر حال میں یہ نماز کا معاملہ ہے۔ فرض نماز ادا کر لینے کے بعد اب نفل نمازوں کا اہتمام جو آدمی کرتا ہے ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں نفل نمازوں کا آپ اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے میرے فرائض کے ذریعے سے، جو بندے کے اوپر میں نے فرض کیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہیں، روزے 1 مہینہ فرض ہیں، حج کیا ہے مال ہو جانے پر فرض ہے، زکوٰۃ مال ہو جانے پر فرض ہے۔ تو فرائض کی ادائیگی کے ذریعے سے انسان مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، میری نزدیکی کو حاصل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے۔ اور پھر فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے سے بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قربت حاصل کرتا ہے، میرا قریبی بنتا ہے، میرا نزدیکی بنتا ہے۔ جو آدمی نفل نمازوں کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نفل روزے کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نفلی صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نفلی کیا ہے حج کا اہتمام کرنے لگتا ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد، اس کے تعلق سے کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس آدمی کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس آدمی کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس آدمی کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس آدمی کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین، یہ اللہ رسول کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے اعضاء اور جوارے کو اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار بنا دیتا ہوں کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے، ان کانوں کے ذریعے سے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے اور ان پیروں کے ذریعے سے پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے، میں انہیں اس لائق بنا دیتا ہوں۔ اور پھر بندہ نوافل کی ادائیگی کے بعد یا ان کے ذریعے سے کیا ہے مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں اور ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ کیا ہے۔ تو نوافل کی ادائیگی اور ان کے اہتمام سے اللہ رب العالمین کا بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا ہے، قربت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں، پہلے 10 دنوں میں کیا ہے زیادہ سے زیادہ انسان کو نفلی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی روزے کا، نفلی صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے وغیرہ، اور تسبیحات وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیرات اور تسبیحات، تکبیرات کے بارے میں بتلایا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب تکبیرات پہلی تاریخ سے پڑھتے رہنا چاہیے انسان کو، یہاں تک کہ کیا ہے قربانی کا دن ہو جائے، اور اس کے بعد بھی
अय्याम तशरीक जैसे 11वीं तारीख, 12वीं तारीख, 13वीं तारीख पढ़ते रहना चाहिए। 13वीं तारीख या असर मगरिब तक क्या है पढ़ते रहना चाहिए, इनकी बड़ी फजीलत। और तस्बीहात में से अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ये सब तकबीरा, ये सब तस्बीहात हैं। इन सब को इंसान को पढ़ते रहना चाहिए, इनका बड़ा मकाम है, बड़ी फजीलतें हैं और बड़ा सवाब इनसे क्या है हासिल होता है। और जिलहिज्जा के महीने में तारीख को क्या है कुर्बानी का दिन है, उस दिन फिर क्या है कुर्बानी करने की बड़ी फजीलत है, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है उस दिन। इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे में क्या है कुर्बानी के ताल्लुक से क्या है वाज़ेह करने की कोशिश की जाएगी। आज के खुतबे में जिलहिज्जा महीने की फजीलत और जिलहिज्जा के महीने के जो पहले 10 दिन है इनमें इंसान को क्या क्या अमल करना चाहिए इसके ताल्लुक से क्या है आपको बतलाया गया। चुनांचे इनकी तरफ क्या है ध्यान देने की जरूरत है और जिलहिज्जा के महीने में जो फजीलत और जो सवाब और नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है इनको ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों को सही मानों में जिलहिज्जा के महीने की फजीलत को समझ जाने और इसमें जो मकाम मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है उन्हें हासिल कर लेने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सबको तौफीक दे कि माह जिलहिज्जा में ज्यादा से ज्यादा हम इबादत करके तेरी खुशनुदी को हासिल कर सके, तेरी रिजा को हासिल कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सबको तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनहगार हैं तो हम सबके गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं परेशानी के आलम में चाहे किसी भी नाहिए से वो परेशान हो, बीमारी की वजह से, कर्ज की वजह से या दुश्मनाने इस्लाम के जुल्म सितम की वजह से परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी परेशानी को दूर अता फरमा और खुशहाली की जिंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह हम में से जो लोग ईमान की हालत में पहले जा चुके हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। ऐ अल्लाह तो हम सबके गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। हम सब गुनाहगार हैं, हम सबके गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो नई नस्ल को इस्लामी तालीमात से आरास्ता और मुज़य्यन होने की तौफीक इनायत फरमा और मुकम्मल इस्लामी तालीम पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम की सही समझ अता फरमा, कुरान व अहादीस की सही समझ अता फरमा और फिर उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। जिंदगी के हर शोबे और हर मोड़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनाने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।